بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی بارونق اور انتہائی مقدس مجلس اعزا سے آپ عزاداروں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. گفتگو بہت طویل نہیں کروں گا، ظاہر ہے کہ روزہ دار بھی ہیں اور سلسلہ جلوس ہے، جلوس کی مجلس ہے، لیکن آپ کی توجہات کا انتہائی طالب ہوں. رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، واضح الفاظ میں قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. سورہ آل عمران. اللہ کہہ رہا ہے جو غیر اسلام کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. میں نے ترجمہ اپنے محترم سننے والوں کے سامنے، جس میں کثیر تعداد میں میرے نوجوان کھڑے ہوئے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، آیت کا ترجمہ پیش کر دیا جس میں اللہ کہہ رہا ہے جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا اس کا دین قبول نہیں ہوگا. چند لمحوں کے لیے ذرا قرآن مجید کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ذرا قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نے اس دین کا تعارف کیسے کرایا. اس آیت میں کہتا ہے جو غیر اسلام کو دین سمجھے گا وہ قبول نہیں ہوگا. اور پھر پروردگار نے قرآن مجید کی اسی سورہ میں آواز دی ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس اگر کچھ ہے دین تو فقط اسلام ہے. ٹھیک ہے نا، دو مقام ہو گئے، دین فقط اسلام ہے. پھر جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا علی والوں، نبی والوں، تو میں نے دیکھا کہ پروردگار نے قرآن مجید کے میں دین کے لیے ایک لفظ استعمال کیا. توجہ رکھے گا میری طرف، کم وقت میں انشاءاللہ کوئی فیصلہ سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ نے دین کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ 9 سورہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو دین اسلام بھی ہے، دین حق بھی ہے. سورہ توبہ میں کہتا ہے ہم نے دین کو بھیجا دین حق بنا کر، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ.
تاکہ اللہ اس دین کو، دین حق کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ تو دین اسلام ہے، دین حق ہے۔ اور اب پھر میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو قرآن میں پھر مجھے آیت ملی جس میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا اور ایک لفظ دیا، ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے، ابھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ، ایک ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں میں۔ اور دیکھو ایک جملہ کہہ دوں کہ ماہ رمضان میں ہم بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں اس وقت، ہے نا، ہم مجلس میں اس وقت، مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان کا۔ سلامت رہے آپ کی عبادتیں، آپ کے روزے، ٹھیک ہے۔ لیکن معصوم کا ایک جملہ کہہ کے بیان کو آگے لے جاؤں گا۔ میرے امام میرے معصوم فرماتے ہیں، کیا کمال کا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بہار ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار، امام کہہ رہے ہیں، معصوم کہہ رہے ہیں، اور قرآن کی بہار یہ مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو اب آپ بھی آیت سن رہے ہیں، میں بھی آیت سن رہا ہوں، لیکن 2-3 آیتیں پڑھنے دیں مجھے۔ دین اسلام ہے، دین حق ہے، اور اب پھر پروردگار نے کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے اس دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بنایا۔ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی منتخب، مصطفیٰ کے معنی برگزیدہ، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ، مصطفیٰ کے معنی والے بیٹھے ہوئے۔ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ دین اللہ کی نگاہ میں مصطفیٰ ہے، یعنی چنا ہوا ہے۔ کہتا ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ سلامت رہے، مولا پاک رکھے آپ کے ہاتھوں کو، آپ کی سماعتوں کو۔ ہم نے دین کو مصطفیٰ بنایا تو فلا تموتن، مرنا مت، الا وانتم مسلمون، جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ تو میری سمجھ میں آ گیا کہ دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ اور جب میں نے قرآن کی برگردانی کی تو مجھے ایک آیت اور ملی جس میں اللہ نے دین کو استعمال کیا ایک دوسرے لفظ کے ساتھ۔ ذہن میں رکھے کہ دین کیا ہے؟ اسلام۔ دین کیا ہے؟ حق۔ دین کیا ہے؟ مصطفیٰ۔ اور اب پروردگار کہتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا۔ آجائے میرے مل کے سارے آجائے، پیچھے والے بھی آجائے۔ میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا۔ ہم نے دین کو تمہارے لیے مصطفیٰ بھی بنایا، ہم نے دین کو تمہارے لیے مرتضیٰ بھی بنایا۔ تو مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ۔ دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین اسلام ہے۔ کتنے الفاظ اللہ نے دین کے لیے قرآن میں استعمال کیے۔ اب علی والوں کے سامنے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ زمر میں کہتا ہے الا للہ الدین الخالص۔ اللہ کے معنی آگاہ ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے خبردار آگاہ ہو جاؤ۔ للہ الدین الخالص، کہتا ہے قرآن میں کہ جو خالص دین ہے، جو خالص دین ہے وہ فقط اللہ کا ہے۔ سارے دین میں ملاوٹ ہوگی لیکن جو دین خالص ہے وہ قرآن کی نگاہ میں فقط اللہ کا۔ علی والوں میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کہتا ہے میرا دین مصطفیٰ، میرا دین مرتضیٰ، میرا دین حق ہے، میرا دین قیم ہے، میرا دین حنیف ہے، میرا دین سیدھا ہے، اور میرا دین خالص ہے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ اگر دین خالص ہے تو وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں خرابی ہو نہ عقیدے میں۔ میں وقت کم ہوتا ہے جلوس مجلس سے، لیکن آپ یقین جانیں میرا ساتھ دے رہے ہیں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور اس گرمی میں روزے دار بیٹھے ہوئے ہیں، علی کا ذکر سن رہے ہیں۔ میں بار بار ممبر سے جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو مومن اور منافق کی پہچان ہے علی کا ذکر۔ مومن کے سامنے علی کا ذکر آئے چہرہ کھل جائے گا، منافق کے سامنے آئے چہرہ مرجھا جائے گا، ہے نا۔ اب اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اس لفظ کو ملائیے گا جو میں جملہ سرچ کیا ہے۔ سورہ مریم 19واں سورہ، اس کی ابتدائی آیتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یا کہ آیت دیکھیے گا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعاء رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ میں نے چند آیتیں پڑھی سورہ مریم کی 19واں سورہ۔ بزرگ بھی ہیں، بچے بھی، نوجوان بھی ہیں، ذرا سی بات نازک ہے لیکن انشاءاللہ مولا مجھے اتنی طاقت دیں گے کہ میں ایک محترم سننے والوں کو یہ پیغام دے دوں گا۔ پوری آیت ترجمہ نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت زکریا نبی ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی سورہ مریم میں،
وہ دعا اللہ نے نقل کی کہ حضرت زکریا کیا دعا مانگ رہے ہیں، سنیے گا. کہتے ہیں پروردگار میرے بال سفید ہو گئے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. آیت کا ترجمہ آسان لفظوں میں کر رہا ہوں. میں بڑھاپے کی طرف آ گیا ہے نا، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، بال سفید ہو گئے. ولم اکن دعاء رب شقیا وانی خفت الموالیا من ورائی وکانت امرأتی عاقرا. پروردگار میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. زکریا کرے نبی تو کیا کر دے؟ سنیے گا، لطف لوگے انشاءاللہ. فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو پروردگار اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا دے دے. فیصلہ ہوگا علی کی مجلس میں، فیصلہ ہوگا. یرثنی ویرث من آل یعقوب، جا کے قرآن چیک کرنا. پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا دے دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب، اور آل یعقوب اپنے بارے وارث ہو. ٹھیک ہے نا. مفسر نے یہاں پہ لکھا، میں مفسر کے جملے کو تھوڑی دیر کے لیے مان کے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. مفسرین نے یہاں لکھا کہ جناب یہ ٹھیک ہے کہ زکریا نے وراثت مانگی، وراثت کے لیے ایک وارث مانگا، لیکن یہاں وراثت وہ مفسر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہاں پر وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں ہے، چونکہ زکریا کو خطرہ تھا کہ دین مٹ جائے گا، شریعت مٹ جائے گی، کتاب مٹ جائے گی، احکام مٹ جائیں گے. اس لیے پروردگار سے کہنے لگے مجھے ایک وارث دے دے، ایک بیٹا دے دے جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا وارث ہو، ہے نا. تو مفسر نے کیا لکھا کہ یہاں پر وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں، دین کی وراثت، شریعت کی وراثت. چلو مان لو کہ جناب یہاں پر مال کی وراثت نہیں ہے، دین کی وراثت ہے، شریعت کی وراثت ہے نا. لیکن میں کیا کروں علی والوں کے سامنے؟ بھائی زکریا نے بیٹا کہاں مانگا؟ قرآن کہتا ہے حبلی من لدنکا ولدا، یہ نہیں کہا. بیٹے کو عربی میں کہتے ہیں ولد. زکریا نے یہ نہیں کہا کہ پروردگار اپنے پاس سے مجھے بیٹا ولد دے دے، نہیں، ولیہ، پروردگار اپنے پاس سے مجھے ولی دے دے جو دین کو بچائے. بھائی ہر بیٹا دین کو نہیں بچاتا. سلامت رہے مولا آباد کے سننے والوں کو، ہر بیٹا دین کو کہاں بچاتا ہے؟ حبلی من لدنکا ولیہ. اس لیے زکریا نے بیٹا نہیں مانگا، کہنے لگے مجھے اپنے پاس سے ایک ولی دے دے تو جو بیٹا ولی بن کر آئے وہ دین کو بچاتا ہے. اور ولی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ہے نا، ایک خود ساختہ، ایک خدا ساختہ. میرا لاہور کا مجمع جہاں سے آیا ہوا ہے. بھائی ولیوں کی دو قسمیں ہیں نا، ایک خود ساختہ، ایک خدا کے ساتھ بنائے ہوئے، ایک بندوں کے بنائے ہوئے، ایک اللہ کے بنائے ہوئے. اب قرآن فیصلہ کر رہا ہے. زکریا کو معلوم تھا کہ ولیوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ خود بنتے ہیں، کچھ کو خدا بناتا ہے. تو آگے بڑھ کے دعا میں شرط لگائی، وجعلہ رب رضیہ، پروردگار ایسا ولی دے جو تیرا پسندیدہ ہو. رضی کے معنی پسندیدہ، علی والا بیٹا رہنا، رضی کے معنی پسندیدہ. وجعلہ رب رضیہ، پروردگار ایسا ولی دے جو تیرا پسندیدہ ہو. اب جب میں نے لغت کو دیکھا عربی کی، تو عربی لغت میں پسندیدہ کے لیے دو لفظ ہیں، ایک ہے رضی کے معنی پسندیدہ، اور ایک ہے مرتضی کے معنی پسندیدہ. تو میرا کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ جو زکریا کے گھر میں زکریا کا وارث بن کر آئے اسے ولی مرتضی کہتے ہیں، اور جو خدا کے گھر میں محمد کا وارث بن کر آئے اسے علی مرتضی کہتے ہیں. بھائی پیچھے والوں کی آوازیں درود کی آ رہی ہیں، جو سامنے بیٹھے ہیں ان کی درود کی آواز نہیں آ رہی. مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں. اجازت ہے کچھ جملے صرف فضائل کی، ٹھیک ہے نا. اب ان کو وراثت کا ذکر آیا ہوا ہے، میں بڑی آیتوں کو پڑھ کر بڑی باریک سی بات پھر کہنے لگا ہوں. پھر مولا سے مدد مانگ رہا ہوں، اپنے مولا سے کہ مولا مجھے اتنی تاثیر دے کہ میں اس بیان کو پہنچا سکوں. ٹھیک ہے نا. وجعلہ رب رضیہ، پروردگار ایسا وارث دے جو تیرا راضی ہو، یعنی تیرا پسندیدہ ہو. علی بانو، وارثوں کی دو قسمیں ہیں، توجہ کریے گا جملے کے اوپر. وارثوں کی دو قسمیں، وراثت کی دو قسمیں. ایک ہے مادی وراثت، ٹھیک ہے نا، ایک ہے مادی وراثت، مال کی وراثت، اور دوسری ہے مانوی وراثت. مال کی نہیں، مانوی وراثت. ٹھیک ہے. اچھا تو اب قرآن نے کیا کہا جب جناب زکریا کا ذکر کیا کہ پروردگار وارث دیتے، انہوں نے کہا، مفسر نے کیا لکھا؟ مفسر کے قول کے مطابق مفسر نے کیا لکھا کہ جناب یہاں پر مال کی وراثت نہیں ہے، کیا ہے؟ مانوی، دین کی وراثت، مانوی وراثت ہے نا. دین کی وراثت، شریعت کی وراثت، احکام کی وراثت، کتاب کی وراثت. زکریا کو خطرہ تھا کہ دین لوٹ نہ جائے تو اپنے لیے مانوی وارث مان لیا. ہو گئی بات. مفسر نے یہ اتنا بتلا دیا کہ یہاں پر زکریا، اس کے قول کو زور دے رہا ہوں میں تاکہ جملہ ہدیہ ہو جائے. مفسر نے یہ کہا کہ زکریا کی وراثت مانوی ہے.
مادی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو، ٹھیک ہے، لیکن قرآن میں فقط ایک وراثت کا ذکر تھوڑی ہے. جب قرآن نے سلیمان کی وراثت کا ذکر کیا تو کیا ورثہ سلیمان و داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. مالک سے وراثت کون سی ہے؟ خود قرآن نے کہا حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی. سلیمان نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ایک ملک دے دے حبلی ملکن، جو میرے بعد کسی کے قابل نہ ہو، ہے نا، میں اس کا سزاوار ہوں. بھائی ملک مجھے بتائیں، قرآن کا لفظ ہے میم لام کاف. ملک کے معنی اقتدار، ملک کے معنی کرسی، ملک کے معنی حکومت. ملک کوئی دین تو نہیں ہے نا، ملک کوئی شریعت تو نہیں ہے نا. ملک ہے دنیا، ملک ہے اقتدار، ملک ہے کرسی، ملک ہے دولت، ٹھیک ہے نا. تو سمجھ میں آگے ہمارے کہ زکریا کی وراثت مفسر نے کہا مانوی، لیکن سلیمان کی وراثت مادی ہے، مالمی نہیں ہے. اس کا ملک ہے مادی، ملک دین نہیں ہے، ملک شریعت نہیں ہے. یعنی اللہ نے دونوں طرح کی وراثتوں کا ذکر کر دیا، مال کی وراثت اور مادی وراثت. دونوں وراثتیں ہو گئی. زکریا کو مانوی ملی، سلیمان کو مادی ملی. خدا کرے یہ جملہ پہنچ جائے والوں میرا ساتھ دیے گا. زکریا کو مانوی وراثت ملی، سلیمان کو مادی وراثت ملی، ہے نا. خدا نے دونوں آیتیں قرآن میں رکھ کے بتلا دیا کہ جب وراثت پیغمبر کا مسئلہ آئے تو نہ مادی کا انکار کرنا نہ مانوی کا. ماشاءاللہ سلامت رہے، مولا بات رکھے. خدا نے دونوں آیتوں کو قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا کہ زکریا کی وراثت اگر مانوی ہے تو سلیمان نے ملک مانگا، سلیمان کی حکومت مادی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر نبی کے پیغمبر کی وراثت کا مسئلہ ہے تو نہ اس کا انکار کرنا نہ اس کا انکار کرنا. لیکن علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، میں اس سے بڑھ کے جملہ کہوں گا، دونوں وراثتیں ذکر ہو گئی. ایک مادی ہے، ایک مانوی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ میری شہزادی کونین نے اپنا حق مانگنے کے لیے یہ دونوں آیتیں پڑھی، اس لیے کہ شہزادی کی بارگاہ میں مسئلہ ایک وراثت کا نہیں تھا. نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا نہیں پہنچا. شہزادی کی نگاہ میں مسئلہ ایک وراثت کا نہیں تھا، شہزادی کی نگاہ میں مسئلہ دو وراثتوں کا تھا. بھائی شہزادی جاگیر لے سکتی ہے، امام نہیں بن سکتی. علی کا حق جاگیر نہیں ہے، علی کا حق خلافت ہے. میری بیوی نے دونوں آیتیں پڑھ کے بتا دیا کہ جاگیر بھی ہمارا حق ہے، خلافت بھی ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے، بس اب گفتگو 5-7 منٹ فضائل کی طرف ہوگی. پھر مجھے مسائل پڑھنے میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور بڑی بےتابی سے یہ وہ ازدار کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے. بس وقت کا میں ذرا دو جملے بیان کر لیں تاکہ بیان آخر مرتبہ قریب ہو جائے. دیکھو مجھے جانا ہے وراثت تک، ہے نا، اور وراثت لے کے آ گیا. شاید اسی پر مجلس ختم ہو جائے، میں مسائل پہ آ جاؤں، لیکن بڑی قیمتی بات ہے جو آپ کو ہدیہ کرنا ہو. میں نے آیتیں پڑھ لی، آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے اور آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے ان جملوں کی طرف انشاءاللہ جو آپ کہنے لگا ہوں. دیکھو نبی کے چاہنے والے ہیں سارے، ہے نا، ہماری جان قربان نبی کے فرمان پر. میرے نبی نے پیارے محمد نے ہر باطل قوت کا مقابلہ کیا یا نہیں کیا؟ ذرا ہوا کریں میرے ساتھ، ہوا. آواز نہیں آ رہی، خاموش بیٹھے ہوئے پیچھے والے سارے بڑے نعرے بھی لگا رہے. ذرا مل کے ساتھ چلے تاکہ جلوس کی مجلس ہے اور اتنا وقت لے چکا ہوں آپ کا. 5-10 منٹ میں اور پھر مسائل پہ آ جاؤں انشاءاللہ. لیکن یہ قیمتی جملے پوری طاقت سے بولنے چاہیے. بس تھوڑا سا ہوا کرتے ہیں، مجھے احساس ہوتا ہے گزار بیٹھے ہوئے، لیکن میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں بڑا قیمتی ہے. نبی نے ہر باطل قوت کا مقابلہ کیا، ہر مارکے کو سر کیا، ہر محاذ کو فتح کیا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن عجیب بات ہے، علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں اتنے کھڑے بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں میں ریکارڈ کرو جملوں کو. میرے نبی نے ہر مارکے کو سر کیا، ہر محاذ کو فتح کیا، ہے نا، ہر جنگ جیت گئے نبی، ہر مارکے کو جیت گئے. لیکن علی والوں میرے کانوں میں فقط 2 مقامات آئے جہاں فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. آپ سلامت رہیے اٹھتے ہوئے ہاتھ. آپ کو حق ہے، آپ کو یعنی آپ جو بیٹھے ہوئے نا، آپ کو حق ہے مجھ سے منبر میں پوچھنے کا کہ جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں ہر جگہ فتح کر لی. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، نبی نے ہر مارکا سر کیا، نبی نے ہر جنگ کو جیت لیا، نبی نے ہر مقام پر جیت لی، ہے نا. لیکن جیت کا اعلان ہر جگہ نہیں ہوا، فقط 2 مقام ملے. جلدی سے آگے بڑھتا ہوں میں. جنگ بدر مسلمان جیت گئے، پہلی جنگ جیت ہوئی، جیت کا اعلان نہیں ہوا. علی والوں تو خاموش بیٹھے ہوئے کہ جنگ بدر جیت ہوئی. دیکھو 15 منٹ کا مضمون ہے جو 5 منٹ میں مولا کے صدقے میں آپ کو ہدیہ کر کے وہ ختم کر دوں گا بیان کو. جنگ بدر میں فتح ہوئی، فتح کا اعلان
نہیں ہوا. آگے بڑھے, جنگ احد, دوسری جنگ 3 ہجری میں, ہے نا. پڑھا ہوگا آپ نے, کورس میں بھی بچوں نے پڑھا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ جنگ احد میں پیغمبر نے اپنے کچھ اصحاب کو کھڑا کیا تھا, 50 افراد کو, اور کہا تھا یہاں سے ہلنا مت, ہے نا. زمین آسمان ٹل جائے تم ہلنا مت. جب تک وہ کھڑے رہے مسلمان جیتے رہے. سلامت رہے مولا آباد کیجیے. جو نوجوان خوش ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ اٹھائیں, لطف لو گے انشاءاللہ. منبر سے آخر تک جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں, تاریخی جملہ ہونا چاہیے. میں نبی اور علی کے فضائل بیان ملا کے بیان کر رہا ہوں, مصطفیٰ مرتضیٰ کے فضائل بیان کر رہا ہوں ملا کر, اور یہی شاید آخری جملہ ہو جائے. جنگ احد میں ابتدائی حصہ جنگ کا مسلمانوں نے جیت لیا, تاریخ نے لکھا ہے نا, ابتدائی حصہ. لیکن کہیں پر جیت کا اعلان نہیں ہوا, نہ بدر میں نہ احد میں. آگے آئے جنگ خندق 5 ہجری میں, وہاں تو کل کفر کو مارا تھا نا. سلامت مولا. جنگ خندق میں تو کل کفر مارا تھا. میں جنگ نہیں پڑھ رہا ہوں, کوئی نتیجہ ہے جو انشاءاللہ آج یہاں سے لے کے اٹھو گے. جنگ خندق میں کل کفر کو مار دیا. کہہ دیتا اللہ فتح کا اعلان کر دیتا, ہے نا, جیت ہو گئی. لیکن کہیں بھی جیت کا اعلان نہیں ہوا, نہ بدر میں, خدا کرے جملہ سنبھالنا, نہ بدر میں نہ احد میں نہ خندق میں. بس علی والو, نبی والو, قرآن والو, اللہ والو, مجھے 2 ہی مقام ملے پوری تاریخ میں جہاں نبی کو فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. ایک مقام مجھے ایسا ملا جب نبی نے اسلام کے کائنات کے سب سے بڑے سپاہی کو علم دینے کا ارادہ کیا تو اعلان کیا لأوضعن رایۃ غدًا رجلا کنارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ ولن یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا. آ جاؤ کیا جاؤ. کل میں اسے علم, پیچھے آ جاؤ. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا, اللہ رسول کا دوست ہوگا, اللہ رسول اسے دوست رکھیں گے. ولن یرجع, وہ پلٹے گا نہیں حتی یفتح اللہ. فیصلہ ہو رہا ہے آج, تاریخی جملہ میں علی بانوں کے سامنے فیصلہ کر رہا ہوں. حتی لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ. نبی کہتے ہیں وہ جو بھیجوں گا نا وہ پلٹے گا نہیں, وہ میدان چھوڑے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ خیبر کا ایک موقع ایسا تھا جہاں فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا, اور دوسرا موقع حدیبیہ میں, خیبر سے پہلے جب صلح لکھ دی پیغمبر نے, صلح ہو گئی, ہے نا. جب صلح ہو گئی اور پیغمبر جانے لگے تو لوگوں کو, مسلمانوں کو شک ہوا کہ ہم تو جنگ ہار گئے, ہم تو ہار گئے, مشرکوں سے ہار گئے. خدا نے پورا سورہ بھیجا, سورہ فتح, اور اس میں یہ آیت بھیجی انا فتحنا لکا. انا فتحنا لکا فتح مبینہ. خدا آپ کے دہنوں کو, آپ کی زبانوں کو معطر رکھے. مولا علی کے ذکر سے تھکنا نہیں ہے, میرا ساتھ دینا ہے, اتنے تاریخی جملہ ریکارڈ کر کے سنانے زمانے کو. انا فتحنا لکا فتح مبینہ. رسول آج ہم نے جو تجھے فتح دی ہے نا, یہ تو نے صلح کی ہے, یہ صلح نہیں ہے, اس کو ہم نے فتح مبین بنایا. فتح یعنی جیت, مبین یعنی کھلی ہوئی. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ 2 ہی مقام ہے, توجہ, 2 ہی مقام ہے تاریخ میں جہاں فتح بھی ہوئی, فتح کا اعلان بھی ہوا. حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا, خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فتح تو 2 تھی, فتح 2 ہے, ایک حدیبیہ کی, ایک خیبر کی. حدیبیہ میں اللہ کہتا ہے فتح کا اعلان, خیبر میں نبی کہتا ہے فتح کا اعلان. لیکن دونوں فتح میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حدیبیہ جو فتح نہیں ہے, حدیبیہ میں قلم چلا, خیبر میں تلوار چلی. اور عجیب شان یہ ہے کہ دو فتح تھی, ایک قلم کی فتح, ایک تلوار کی فتح, ہے نا. تو فتح تو 2 تھی, لیکن میں کیا کروں کہ قلم چلانے اور تلوار اٹھانے والا ہاتھ تو نہیں ایک ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کے پوری طاقت سے بس سلامت رہے, سلامت رہے. آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, میں سلامت رہیے. آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ, آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں, آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں, آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں. مجھے قدیر خون کی یاد آتی ہے, آپ
کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھ کے مجھے غدیر خود کی یاد آتی ہے تو مجھے جملہ کہنے دو کہ خیبر میں تلوار چلی، حدیبیہ میں قلم چلا، تو فتح تو دو تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا، یعنی ایک ہی ہاتھ ہے. اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اور قدرت یہ چاہ رہی تھی، اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے، قیامت تک باقی رہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر حسن عسکری تک ہر امام کا ایک بیٹا امام، حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، حسین کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد علی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ سنے حسن دیکھے، جو تلوار دیکھنا چاہے وہ حسین دیکھے. میں کیا کروں؟ علی کی مجلس ہے نا، علی کی مجلس اور علی کی مجلس میں علی کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں ہے نا. ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں میں، دیکھو میرے نبی نے کہا تھا سجنو مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. مولا بات رکھے، میں ختم کر رہا ہوں تو خیبر میں علی کی فتح، خندق میں علی کی فتح ہے نا، خیبر میں علی کی فتح، علی نے فتح کر لیا. کل میں مسلم دوں گا جو مرد ہوگا. آپ تو خوش ہو رہے، نعرے لگا رہے، آپ دے رہے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آپ تو خوش ہو رہے ہیں، خوش ہونا بھی چاہیے آپ کو ہے نا. لیکن دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے. آپ کو جوش آتا ہے کہ یہ کیسے ہیں جناب کہ ان کے حلق سے علی کے فضائل نہیں اترتے. تو میں آج ممبر سے اتنی بڑی مجلس میں ہزاروں کے مجمع میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا کہ اگر کسی کے حلق سے علی کے فضائل یا فضیلتیں نہیں اترتی تو نہ اترے. علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں. مولا بات رکھے، نوجوان میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، آباد رہے، سلامت رہے آپ. یہ میرا رضا ہے، یہ میرا رضا ہے، مولا نے آباد رکھے، سلامت رکھے ہے نا. اب آپ کی جناب کی کیسی بات کر دی آپ نے، میں نے تھوڑی کی ہے. سیرت لکھنے والے نے، سیرت النبی لکھنے والے نے جب خیبر کا واقعہ لکھا تو اس میں لکھا کہ نبی نے علی کو علم دیا تھا، انکار نہیں کیا. لیکن اب فضائل ہضم تو ہو نہیں رہے. میں ختم کر دوں گا، میں میرے ساتھ دینا ختم مسائل پڑھنے مجھے آپ نے میرا واقع بہت ساتھ دیا ہے. کہنے لگے جناب خیبر میں نبی نے علم تو دیا تھا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کوئی فضیلت نہیں ہے. ابھی خیبر میں علم مل رہا ہے اور آپ کہہ رہے فضیلت نہیں ہے. کہاں ملا تھا لیکن فضیلت نہیں ہے. اچھا پھر اگر فضیلت نہیں تھی، سب سے کہہ رہا ہوں یہاں سے وہاں تک، تو پھر کیا تھا؟ پوچھے حسیرت نگاہ سے. کہنے کہ جناب یہ تو علی کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. آج علی کی مجلس میں ساتھ دینا، یہ تو علی کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اللہ نے لکھ دیا تھا کہ علم ملے گا خیبر میں تو مل گیا. اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ اس میں کون سا فضیلت ہے؟ اس میں کون سا شرف ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب فاتح خیبر علی ہے نا. اچھا تو میں محترض سے کہہ رہا ہوں، بھائی تم کہہ رہے ہو کہ خیبر میں علم کا ملنا کوئی کمال نہیں ہے، یا لیکن مقدر میں لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اب میں کوئی آیت نہیں پڑھ رہا، حدیث نہیں سنا رہا. یہ لاہور کے جہاں جہاں سے آئے ہوئے بیدار سننے والے اس مرکزی مجلس میں، ان سے جملہ کہہ رہا ہوں، نفسیاتی جملہ، نفسیات، کوئی حدیث کوئی آیت نہیں. بچہ امتحان میں پاس ہو گیا، بڑی محنت کی،
مٹھائی تقسیم کی، ہاتھ پہنائے، گلے لگایا. کیا ہوا بھائی؟ بھائی فرسٹ ڈویژن ٹاپ کیا بچے نے. اور کہیں بچہ فیل ہو گیا. پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کیا کرے، مقدر خراب تھا. سلامت رہے، آباد رہے. آپ بول رہے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں. مولا صاحب رکھے خیبر میں علم ہے نا، تو کہیں بڑی محنت کی. کہا کہ بھائی فرسٹ ڈویژن ٹاپ کر لیا، کہیں فیل ہو گیا. کیا ہوا تھا؟ کیا مقدر خراب تھا. تو بھائی یہی تم تو کہنا تھا کہ کسی کو علم ملا اس کا مقدر تھا، کسی کو علم نہیں ملا اس کا مقدر نہیں تھا. اب جملہ آپ سنبھالیں گے. کہا میں میرا پڑھنا ہے نا، کبھی کبھی خیبر میں علم کا ملنا یہ علی کا کوئی کمال نہیں تھا، یہ علی کا کوئی شرف نہیں تھا، یہ علی کی کوئی فضیلت نہیں تھی، یہ علی کا کوئی شرف نہیں تھا، یہ تو علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا. اب اگر میں اتنے علی کے چاہنے والوں کے سامنے آج علی ہی کی مجلس میں اپنے مولا علی کے مقدر کے فضائل سنانے بیٹھ جاؤں تو قیامت آ جائے اور علی کے مقدر کے فضائل ختم نہ ہونے پائے. لیکن لکھ چکے ہونا کہ خیبر میں علم کا ملنا یہ علی کا مقدر تھا. تو اب سنو علی کے چاہنے والے کی زبان سے، اتنے علی کے چاہنے والوں کے سامنے کہ علی کا مقدر ہے کیا. کیا پڑھوں علی کا مقدر؟ کعبے میں آنا علی کا مقدر. سلامت ہے مولا آباد کے. کعبے میں آنا، میں ختم کروں، کعبے میں آنا علی کا مقدر. تفسیر کل کفا علی کا مقدر. سورہ حل عطا علی کا مقدر. ظاہری دنیا علی کا مقدر، باطنی دنیا علی کا مقدر. فتح بدر علی کا مقدر، فتح احد علی کا مقدر، فتح خندق علی کا مقدر، فتح تفسیر علی کا مقدر، فتح رحمان علی کا مقدر، فتح جمل علی کا مقدر، فتح تفسیر علی کا مقدر. آدم کا علم علی کا مقدر، نوح کا شکر علی کا مقدر، ابراہیم کی خلت علی کا مقدر، موسیٰ کی حیبت علی کا مقدر، عیسیٰ کا ظہور علی کا مقدر، یوسف کا جمال علی کا مقدر، محمد کا کمال علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر بندہ علی کا مقدر، حسنین کا بابا بندہ علی کا مقدر، تیرا راجہ علی کا مقدر، شاہ لافتہ بندہ علی کا مقدر، شاہ لافتہ بندہ علی کا مقدر، مجلس علی کا مقدر، منبر علی کا مقدر، محراب علی کا مقدر، میدان غدیر علی کا مقدر، کعبہ علی کا مقدر، زمین علی کا مقدر، عرش علی کا مقدر، فرش علی کا مقدر، فضا علی کا مقدر، ہوا علی کا مقدر، مومن کا دل علی کا مقدر. تو جب یہ سب علی کا مقدر ہے، ابو طالب کا بیٹا بندہ علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر بندہ علی کا مقدر، ساقی کوثر بندہ علی کا مقدر، حوض کوثر پہ آنا علی کا مقدر، حدیث جان علی کا مقدر، حدیث مدن علی کا مقدر. جب یہ سب علی کا مقدر ہے تو جس کا مقدر پھوٹا ہو وہ علی کا کیا مقام ہے؟ وہ علی جس کی ایک ضربت جنوں انس کی عبادت سے افضل ہے. اس علی کو جب محراب میں ضربت لگی، رونے کا دن ہے، مصیبت کا دن ہے. دیکھو یہ مجلس پرسے کی مجلس ہے. آج ہم کو پرسہ دینا ہے علی کا، رسول خدا کو دینا ہے علی کا، فاطمہ زہرا کو. آج ہمیں پرسہ دینا ہے علی کا، حسن اور حسین کو. اور سنو گے، آج ہم بیٹھے ہیں پرسہ دینے علی کا، اس بیٹی کو جس کے دونوں ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. مصیبت کی گھڑی ہے، میرا ساتھ دینا. دیکھو 19ویں ماہ رمضان آپ سب گزار کے بیٹھے ہیں. جب 19ویں کی شب آئی ہے نا، 18 کا دن گزرا، 19ویں شب آئی تو علی نے اپنی بیٹی کے گھر میں افطار کیا. افطار کرنے کے بعد چونکہ شب قدر تھی اس لیے علی حجرے میں گئے اعمال بجا لانے کے لیے. علی حجرے میں گئے. اتنے میں علی کے کانوں میں تلواروں کی چھڑکاروں کی آواز آئی. جلوس برآمد ہوگا لیکن پہلے ماتم کر لو، مصیبت سن لو، روتی ہوئی آنکھوں سے انشاءاللہ تابوت کا استقبال کرنا. تلواریں کھڑکھڑائی، تلواروں کی جھنکار کی آواز حجرے میں علی کے کانوں میں آئی. حجرے سے نکلے، کہا بیٹی کیا بات ہے؟
کہا بابا باہر سے تلواروں کی آواز آ رہی ہے۔ علی نے دروازہ کھلا، دیکھا کہ چاہنے والا صحابی حذیفہ یمانی اپنے 40 جوانوں کے ساتھ تلوار لیے کھڑا ہے۔ دیکھ کر کہنے لگے حذیفہ بات کیا ہے کہ تم یہاں کھڑے ہو؟ حذیفہ رونے لگے، کہنے لگے مولا پہلی ماہ رمضان سے یہ سن رہے ہیں کہ آپ مسلسل یہ فرما رہے ہیں کہ اسی مہینے میری داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہوگی، تو لعنت ہے ہماری زندگی پر کہ ہم زندہ رہیں اور آپ مر جائیں۔ تو مولا ہم نے طے کیا ہے، خدا آپ کے ماتموں کو سلامت رکھے، خدا شرم نہ کرنا، خدا آپ کے وعدوں پر رحم کرے۔ مولا لعنت ہے ہمارے اوپر کہ ہم زندہ رہیں اور آپ مر جائیں، اس لیے ہم نے طے کیا ہے کہ پوری رات آپ کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ ایک مرتبہ علی نے مقصد کے جملے، ایک مرتبہ علی نے گھور کر حذیفہ کو دیکھا اور کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا آپ مولا آپ امام ہیں، آپ امام مستلزم ہیں، آپ مولا ہیں۔ کہا حذیفہ میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں حکم امام سے جا تو رہا تھا لیکن میں ڈر رہا تھا کہ کہیں یہ وہی رات نہ ہو جس میں میرا مولا مار دیا جائے، تو میں جا تو رہا تھا لیکن میں مڑ کر اپنے مولا کی صورت دیکھتے جا رہا تھا۔ جب تک علی کا موڑ نہ آیا حذیفہ مڑ کر علی کو دیکھتے رہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے حذیفہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ گھبرائی ہوئی دروازے پر آ گئی اور کہنے لگی حذیفہ مولا کو اکیلے چھوڑا ہے، حذیفہ مولا کو اکیلے چھوڑا ہے۔ اگر آج ہی کی رات کسی نے حملہ کر دیا تو قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا بولے گا؟ قیامت میں فاطمہ زہرا کو کیا مجھے لاؤ گے؟ حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی زوجہ کو تسلی دی کہ مت گھبرا، میرا مولا کوئی عام انسان تھوڑی ہے، فاتح خیبر ہے، فاتح خندق